أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربي يسر ولا تعسر ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So out of this growth from 276 to 281, there were 7 verses and we have completed 2. So without wasting any time, this is very simple, very easy. Nothing is to be explained. So, Rashida Khawar, will you take a lead today? Come on. السلام علیکم سر. Walaikum assalam. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم پورے عند پڑھیں، ربهم. کہاں تک جائیں گے؟ پہلے ایک پارٹ لے لیجئے، اس کے اوپر کر لیجئے، پھر دین ان الذین کو ہم الگ کر دیں گے، پھر آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزکاۃ تک کر دیں گے، لہم اجرہم عند ربہم تک کر دیں گے، پھر آخری پورا ہو جائے گا. یس، انا کا جملہ ہے، الذین اس کا اسم ہے، پھر الذین سے ہم مبتدا کریں گے تو آمنوا وعملوا الصالحات اس کا مطلب خبر ہو جائے گی زکوٰۃ تک. صحیح سر؟ سر کیا یہ اس میں مسند ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ ذرا پوچھنا تھا کہ اگر ہم الذین کو مسند علیہ کریں تو آمنوا وعملوا الصالحات کیا مسند ہوگا؟ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، میرے سے پوچھنا نہیں ہے، ڈیسائیڈ کرنا آپ کو ہے، بیکاز مائی جاب از اوور. جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا، باقی ڈیسائیڈ کرنا اب آپ لوگوں کا کام ہے. یس اینی ون مجھے لگ رہا ہے سر میں ٹھہرو سے ادھر ہمارا بیچ میں آپ نے تو کہا اینی ون ہے. نہیں بولا، ابھی کچھ بھی اینی ون نہیں بولا. او اللہ میرے کان بج گئے. اوکے، ابھی نام لے رہا ہوں. یہ بلکہ ایون آئی تھنک آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک تھوڑا سا الذین اسمیہ سے اگر ہوگا تو وہ مطلب مسند علیہ ہو جائے گی اور باقی آمنوا وعملوا الصالحات مسند ہو جائے گی. سر اسمیہ خبریہ جملہ اگر ہم کہیں تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا رک جائیے. ٹھیک ہے سر. حاجی کین یو کنٹینیو فرام ہیئر؟ ان الذین آمنوا. سوری سر، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں بات نہیں کر سکتا. دیٹس اوکے. انصار کین یو ڈو اٹ؟ Are you there?
جی میں گاڑی چلا رہا ہوں مگر پھر بھی کر سکتا ہوں. نہیں گاڑی چلاتے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اب کیا کون رہ گئے یہاں پر؟ اب تو باقی ویسے بھی اسٹرینتھ بھی بہت کم ہے ان لوگوں کو. کیا ہے دیز آر ہالیڈے سیزن اور واٹ از دا. چلیے ایک بار راہیلہ سے ٹرائی کر لیتا ہوں، اگر وہ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا یہ مسند علیہ ہوا، اور انا کا اسم الذین اور آمنو اس کی خبر ہے، اور الذین اس میں موصول ہے اگر الذین کو دوبارہ سے کھولیں گے، اور آمنو اس کا صلہ ہے، اور وعاملوا الصالحات. وعاملوا الصالحات جو ہے واو جو ہے وہ عطف ہے، اور عامل الصالحات جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ آتا ہے، جنہوں نے عمل کیے فعل فاعل. عاملو جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور فاعل ہے، اور صالحاتی جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اور واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں. واو جو ہے یہ حرف عطف ہے اور یہ عامل الصالحات کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. واقم الصلاۃ تو یہ فعل فاعل ہے، فعل ماضی اور فاعل، اور صلاۃ جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہے. وآتوا الزکاۃ اور یہ بھی ربط میں ہے اور عطف ہے. وآتو کا جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہے. وآتوا الزکاۃ. ہو گیا یہاں تک اور سب کچھ؟ وعملوا یہاں تک ٹھیک ہے. اور جی یہ مسند ہے، یہ مسند ہے. ہے مسند مسند. علیہ ان الذین کیا آمنوا ہے مسند؟ وعاملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جو الذین آمنوا ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چلیے یہ ان کے بارے میں میوٹ خبر. کر لیجیے، ایک میوٹ کر لیجیے. اب ہمارا یس سر. سر یہ جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تک پورا مسند علیہ ہے، اور پھر اس کا مسند ہے لہم اجرہم عند ربہم. یہ کافی سر پھوڑ لینے کے بعد بھی بہت سی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آف کورس وی آر موونگ ٹورڈس ایڈوانس اسٹیپ، اسی لیے اس نے بالکل یہاں تک اب صحیح ہے. بالکل انہوں نے جو کیا راہلہ نے، اور پھر یہیں پر سارا مسند لے نکال رہے ہیں. حالانکہ کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جتنے بھی وہاں ہیں، یہ ایک وا ہے، یہ ایک وا ہے، اور پھر یہ ایک وا ہے. واٹ از دا جاب آف دس وا؟ واٹ از دا جاب آف دس وا؟ یو آر یہ رائٹ. سارے یہ عطف ہے. اگر اس کو کھولیں گے تو یہ جملہ یہ آیت کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ سر میں کروں؟ سر انا کا جملہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نہیں، انا کا جملہ ہے الذین. یہ انا اور انا کا اسم ہو گیا. وہی انا کا اسم الذین. اب I want to اس کا open it. اس کو پورے کھول دینا ہے مجھے without using any حرف عطف. یہ کیسا ریپیٹ ہوتے چلے جائے گا؟ ان الذین آمنوا، ان الذین عملوا الصالحات، ان الذین اقاموا الصلاۃ، ان الذین آتوا الزکاۃ. یہ سب ان اور الذین جو حصوں میں اس سے متعلق ہے. چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ کریں گے تو وہ آپ کا ایڈوانس اسٹیج نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام ایک ہی کے بارے میں آ رہا ہے. الذین، یہ الذین کون ہیں؟
This number 1 is amanu, number 2 is amilus salihat, number 3 is aqimus salat. Okay, and then number 4 is atuz zakata. Atuz zakata. So all these things, including everything here, this will called masnad ilay. ایک ہی مسند ہے وہ ہے الذین، لیکن وہ عطف کے ساتھ ان کے مختلف خصوصیات بتائے گئے ہیں کہ وہ ایمان، یہ سب اب کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر دا پیپل who have this quality aminu and this quality aminu salihat, then this quality aqamu salat wa atu zakat. بس یہاں تک then the remaining part is is مسند. there you are, that's it. اور یہ سب کی سمجھ میں یہ ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی وجہ ہے. یہ ہم جو ہے ایسے جملے جہاں پر بہت زیادہ کئی جملے مل کے ایک کام کر رہے ہیں، اس کو ہم سیکھ چکے ہیں، کئی بار کر چکے ہیں. اب وہ مسند کی مزید انالیسس کریں. چلیے مسند الیہ کی انالیسس دو لوگ جو تھے وہ صحیح کریں، راشدہ خاور بھی صحیح کرے، وہ ہمارا رحیلہ شیخ بھی صحیح کرے کہ یو کین ڈو اٹ، کہ اب یہ ان الذین ہے، پھر یہ اس کا ہر ایک میں یہ کیا بن جائے گا، اس کا مبتدا خبر. اب یہاں پر تفسیری ایک چیز ہے، یہ جو بات جس ضمن میں یہ باتیں چل رہی ہیں، واٹ از اوور مین ٹاپک کیا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان 7 آیتوں میں. سر میں بتاؤں سود کے بارے میں. یس، سود کے بارے میں، دیٹ از ربا کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ نہیں، ایک is there any connection with roba here? Is there any word of roba کا کہیں ذکر ہے؟ سر ربا کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن وہی لوگ جو اللہ پر ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور نیک عمل کیے، تو وہی اللہ کے اس حکم کو بھی مانیں گے کہ جو ربا ہے وہ حرام ہے. فاتو زکات ہے، انہوں نے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور ساتھ ہی ربا سے بھی وہ اسی طرح دور رہتی ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے. Anyone else? What is the connection between this ayah and the main topic? سر جیسے ان چیزوں کا حکم تھا ویسے ہی ربا کا بھی حکم. سمپل بات ہے کہ ایک ایسی آیت ہے کہ آپ پہلی بار نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بے شمار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. آمنوا وعملوا الصلاۃ، کبھی آرڈر کے طور پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سارے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی حکم کے دوران میں اس آیت کا ریپیٹیشن ہوا ہے کہ یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو اس کو لوگوں کو ماننا ہے، اور وہی ان کی تصدیق ہے کہ وہ سچے مومن ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں جس پہ وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی دوسرے احکام آ رہے ہیں دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو whether they follow them or not, those things are also included in this. اب یہ تو لازم بات ہے کہ مکی زندگی سے ہی نماز فرض ہو گئی تھی، ایمان بھی مکی زندگی میں 13 سال ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. پھر یہ زکوٰۃ پھر مدنی زندگی میں زکوٰۃ کی اس سے بالکل جڑی ہوئی آتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کے بھی فرض ہو گیا تھا. تو یہ جو چیزیں فرض ہو گئی اس کو تو کرتے ہیں، تو اب ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جب بھی کوئی نئے احکام آتے جائیں گے تو ان کے اوپر بھی ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے ان چیزوں پہ جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیے ہیں یا پسند کیے ہیں، وہ اس کے اوپر کریں گے. تو اس لیے یہ بہت جگہ ریپیٹ ہوگی. اٹس ناٹ دا
اونلی پلیس، بہت جگہ اس کا استعمال ہوگا جب بھی کوئی احکام آئیں گے تو کچھ خاص. اب اس کے اندر اور ایک تفصیلی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو ایمان ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو اللہ کی توحید پہ ایمان، رسالت پہ ایمان، آخرت پہ ایمان. پھر یہ عمل الصالحات کیا ہوتا ہے، عمل الصالحات کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ویری بگ فیلڈ. ویسے ہم ترجمے میں بڑی آسانی سے نیک اعمال کہہ دیتے ہیں، بٹ اٹ ہیز سم ادر تھنگ وتھ اٹ. سر میں سوری ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کسوٹی ہونی چاہیے کہ عمل الصالحات کیا ہے. وہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی نیک عمل ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے تو دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان عمل الصالحات. جو بھی جتنے اعمال ہیں اس کی کسوٹی، اس کا ٹیسٹنگ اسٹون جو بھی ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. قرآن میں جس چیز کو اللہ نے پسند فرمایا، جس چیز کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اور سیرت میں یا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے. تو وہی ہمارے پاس کسوٹی ہے. اب بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، اس کا انعام بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے نہ کرنے پہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر اس کی استطاعت نہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ نہ کرنے پہ بھی گناہ ہے، کرنے پہ ثواب ہے اگر وہ نہ کریں. جیسے یہ اقام الصلاۃ ہے، یہ ایسا نہیں کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں ملیں گے تو کوئی اس میں عذاب نہیں ملے گا. نو، ان بوتھ دا کیسز if they deny it. لیکن اگر کسی کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا ہے، زکوٰۃ ہر ایک دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا یا دے سکتا ہے، اس کے قابل نہیں ہے، تو دین وہ نہیں دینے پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کی مجبوری کی وجہ سے. تو یہ دو چیزیں بھی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، یہ اقام الصلاۃ تو اس سے مست کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن نہیں کرنے سے کوئی معافی نہیں ہے اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ نہیں کرنا گناہ ہے، کرنا لازمی ہے. ویسے جس کے اوپر زکوٰۃ لازمی ہے، جس کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ اگر نہیں دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے. تو یہ ساری چیزوں کی تفصیل آ گئی. اس کو سمجھنے کے لیے اب جس اسٹیج پہ آپ پہنچتے جا رہے ہیں، اب اس میں ایک ایک لفظ بھی آپ نہ کریں تو اس کو ہم تھوڑا سا اب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تیز جا سکتے ہیں کہ دی ہول تھنگ از اباؤٹ ون الذین، جو انا کا اسم ہے. پھر اسی کے کیریکٹرسٹک ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں. پھر اس کی مسند ہے، وہ سب یہ جو کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. مسند کو اگر ہم سمجھیں گے تو دیر آر اسٹل پارٹس. دین اب یہ سب کرتے ہیں تو دس از نمبر 1، لہم اجرہم عند ربہم. اوکے، so how will you analyze it? یہ تو سب بیمار لوگ. Yes, sir, can you tell me how will you لہم اجرہم عند ربہم؟ جی، لہم اجرہم عند ربہم، یہ جس وہ ہے جملے اسمیہ ہیں. اس میں ہے اور اس کا اجزا کیا ہے؟ یہ ہم جو ہے اس کا اسم ہے. نہیں، یہ لہم سے اسم نہیں، لہم ہے، یہ ہم نہیں ہے. لہم، جی، ان کے لیے.
اسم نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ اگر ہے تو اس کا اسم نہیں بولیں گے بلکہ کچھ اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر. مبتدا مبتدا. سو واٹ از مبتدا ہیئر؟ لہم ہے مبتدا. نہیں ہوتا، نہیں، نہیں ہوتا. اجرہم. ابھی نہیں پوچھا تھا نا آپ سے. پلیز ٹرائی ٹو مینٹین that discipline. Please. So why اجرہم از دا مبتدا؟ اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت کیا ہے؟ تھوڑا کبھی تیز جانا چاہتا ہوں لیکن حالات کے لحاظ سے مجبور ہو جاتا ہوں. وائی اجرہم از مبتدا. مبتدا کی کیا صلاحیت اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے مبتدا ہم اس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی کہیے. اب راشدہ خاور آپ نے مبتدا کہہ دیا تھا، اب اجازت لے کے آپ ضرور بول سکتے ہیں. وائی از اٹ؟ سوری سر، وہ مجھے پتہ نہیں چلا، اسپیکر کھلا ہوا تھا. مرفوع ہونے کی وجہ سے سر، مرفوع ہے، یہ اسمیہ ہے، مرفوع ہے سر. کیا ہے مرفوع؟ اسم اجرہم جو ہے مرفوع، ہم مرفوع ہے. اجرو، اجر جو ہے اگر اسم، کہیں بھی مرفوع دکھے تو آپ اسے اسمیہ مبتدا کہہ دیں گے. اسم نہیں، اسم ہے پہلا اور وہ مرفوع ہے. اجر مبتدا ہے تو اس لیے مبتدا ہے، مرفوع ہے سر. مبتدا جو ہوتا ہے مطلب اسمی. مرفوع سے کوئی مبتدا کسے کہتے ہیں؟ اس کے کیا کوالٹیز ہیں؟ کب کوئی اسم مبتدا بنتا ہے؟ ایک تو مرفوع ہونا، ایک ون آف دا کنڈیشنز. اسمیہ ہونا، اسم ہونا چاہیے. نمبر 2 اسم ہونا چاہیے. اسم ہی ہوتا ہے مرفوع، کوئی فعل نہیں ہوتا اس کے لیے. پھر جو ہے نہ کوئی حرف ہوتا ہے، وہ ہوتے ہی نہیں. مبتدا ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے. اگر فعل جی ہوگا تو پھر وہ فعل یا جملہ ہوگا، اس کی انالیسس نہیں. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ذہن کھولنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی چیز رٹی ہوئی اور اس کو آپ بالکل بغیر سمجھے کے بول دیا تو یہ ساری جو ہم محنت کریں وہ بیکار ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ وی شوڈ نو واٹ از مبتدا، اس کے کیا لوازمات ہیں. آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں کہ اجرہم مبتدا ہے، لیکن کیوں ہے یہ مجھے نہیں سمجھا سک رہے. اس میں مرفوع ہے. اجر جو اسم ہے وہ مطلب اسم جو ہے وہ مرفوع ہے، اجرو. اور ایک بات نہایت ضروری بھی ہے، کبھی بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات نہ بھی ہو تو اسم مبتدا ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ ایک بات بہت اہم ہوتی ہے مبتدا کے لیے. وہ کیا ہوتی ہے؟ تزئین. مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ تزئین. مبتدا اسم رہتا. ہاں، اسم تو رہتا، بول دیے. اس پہ پیج بھی رہتا، یہ بھی بول دیے. اور کیا ہونا اس کا ضروری ہے؟ اس کو اس کے بارے میں بات آگے آنے والی ہے نا، کوئی چیز کے بارے میں، پھر کوئی لکھ دے اسم کہ کے میرے بارے میں. پاس ہمارا رہ جاتے. ہمارا مبتدا کیا ہے؟ سر مبتدا کے لیے مین چیز اسم ہونا اور اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے. اور جب معرفہ اجر ہونا نہیں ضروری تو نہیں، خیر بعد میں اس کو نہیں، لیکن کبھی، لیکن ہاں اس کے یہ ضروری ہے. اب معرفہ ہونا ضروری ہے تو ہاؤ از اٹ معروفہ؟ اجرہم میں معروفہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس سمجھا. لیے کہ اجر انڈیپینڈنٹلی تو اجر جو ہے وہ نکیرہ ہے، لیکن جب اجرہم مضاف الیہ مل کے ایک خاص اسم بن گیا کہ ان کا اجر، بس تو اب یہ ایک معرفہ بن گیا کہ یہ اب ایک خاص ہو گیا. خاص نہیں. اور ذرا سمپل کرو اس کو. مضاف میں الیہ میں بتاؤں، تو وہ اجر کو جو مضاف ہوتا ہے وہ معرفہ بس ختم. ہوتا اس سے ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا، ہمیشہ معرفہ کی ایک لسٹ دیا تھا، کبھی اٹھا کے دیکھتے رہنا. اسموں کے بارے میں سب پڑھ کے آئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں کہ معرفہ کے الف لام سے بھی آتا ہے. کوئی علم ہو، یعنی اسم خاص ہو، شمس ہو، قمر ہو، اللہ ہو،
کوئی تو اس میں بھی وہ بھی معروفہ ہو جاتا ہے، لیکن معرفہ میں ہر مضاف معرفہ ہوتا ہے اس کے مضاف الیہ کی وجہ سے. جب یہ ان کا اجر ہوگا ہے نا، پھر رسول اللہ ہوگا تو پھر وہ خاص رسول ہو جائیں گے. کتاب اللہ اگر ہوگا، کتاب اللہ ہی ہوگا تو کتاب ایک پھر خاص کتاب ہو جائے گی. جب قلمی یا قلم کا ہوگا تو وہ قلم خاص قلم ہو جائے گا، جو تیرا قلم یا میرا قلم ہے. اسی طرح سے ایک بات پوری طور سے سمجھ کے بولنا ہے، جس کا مجھے تھوڑا فقدان دکھ رہا ہے. یہ تو بہت کھکڑ ہو گئے، یہ تو بول ہی سکتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے یہ آسان ہونا چاہیے کہ وائی ڈڈ وی کال اٹ اے مبتدا؟ بیکاز اجر از معرفہ، بیکاز آف اٹ از دا مضاف آف مضاف الیہم. ان کا اجر ہونے سے یہ مبتدا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، جب تک اس پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے ہم، اس وقت تک جو ہے ایک بالکل فارمل چیز بن کے رہ جائے گی. ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں وہ سب کو برابر کا فائدہ نہیں ملے گا، ہے نا. پھر اس کی اب جو مبتدا ہے تو خبر کیا ہے پوری. اب یہ خبر دیکھیے ایسا ٹوٹ کے بھی آتی ہے، اور خبر کا کچھ حصہ مقدم ہوتا ہے، لیکن وہ نکل کے ادھر بھی آ سکتا ہے. اجرہم لہم عند ربہم، ہے نا. کس کے لیے اجر؟ فار دیم، یہ متعلق ہے. عند ربہم، عند از ہیونگ اے سم نیم آلسو، یہ حال ہوتا ہے. یہ ربہم از اگین مضاف الیہ. لیکن ہم اس کو یہاں پر یہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے، اور خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہیں، اسمیہ ہے تو اس کا مبتدا اجروم ہے، اور یہ باقی چیزیں اس کی خبر ہے. اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے کون، بالکل کوئی نہ کوئی مجھے بالکل ایسا مطمئن کر دیجئے. ولا خوف علیہم. ولا خوف علیہم کیا ہے جملہ، کون سا ہے؟ یہ سب اس کی خبر ہے. وہ تمام جتنا بھی مسند الیہ تھا، یہ خبر نمبر 2. How will you analyze it? اب سر ٹرائی کرو. ولا خوف علیہم. جی. ہوں ولا خوف علیہم، وا اور لا تو جیسے یہ پہلے حرف عطف آ گیا، اور یہ نہیں کا جملہ. negation. خوف اس میں اور مبتدا ہے، اور یہاں سے یہ اس نشر ہو گیا خوفن سے. یس. علیہم. علیہم یہ اس کا مفعول. یہ بعض چیزیں مفعول ان کے اوپر، اور پھر جو بعض چیزیں ہوتی ہیں اس میں مفعول ڈائریکٹ ایسا نہیں آتا کبھی بھی. الگ الگ ہے، ہم الگ ہے، دونوں مل کے علیہم ہو گیا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ بجائے آگے بڑھنے کے سارے لوگ مجھے ایسا معلوم ہے کہ ریورس میں گاڑی جا رہی ہے. What is this compound called علیہم؟ یہ کیا ہے؟ جار مجرور. پھر اور ختم ہو گئی بات. جار مجرور کو کبھی بھی مفعول نہیں بولتے، بلکہ وہ متعلق ہوتا ہے خوفن سے. خوفن یہ اسم ہے، لیکن اس کے اندر ہر ایسے اسم میں ایک فعل چھپا ہوا ہے جس کو بی ورب کہتے ہیں. بی ورب کہتے ہیں وہ جو عربی میں کھل کے نہیں ہوتا، ترجموں میں نکل کے آتا ہے. نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ خبر نمبر 2. خبر نمبر 3 کیا ہے پھر؟ ولا هم يحزنون. تو
اور پھر یہ وا حرف عطف کنٹینیو کرنے کے لیے اسی کو تیسری سے دوسری سے تیسری کو ملانے کے لیے لا نہیں کا ہے. تو اس میں ہم یہاں پہ لا کا تعلق کس سے ہے؟ ہم سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے؟ یحزنون سے. یا زنون سے. تو پھر یہ کس قسم کا جملہ ہوا؟ ولا ہم یا زنون. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جملہ کس قسم کا ہوا؟ ہلو. ہاں یس ہلو ہلو. ہاں شروع کس سے ہو رہا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں ہاں آ رہی ہے. میری نہیں آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے آواز. جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ ہلو. یہ اچھا بہانہ ہے کہ آواز نہیں. Are all of you able to hear me? ہلو ہلو. جی سر دونوں کی آواز آ رہی ہے. کیا ہو گیا اب سر؟ یہ اچھا تزین کیا ہے یہ اس میں یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ ولا ہم یحزنون. جملہ اسمیہ ہے. ہاں شاباش اسمیہ ہے. تو پھر کیا کیا اس کے اجزاء جی بتاؤ. اس میں یحزنون جو ہے سو ہم مبتدا ہاں ہم مبتدا ہے. اور کچھ دماغ استعمال کریں گے تو بالکل صحیح بول سکیں گے. ہم مبتدا ہے. پھر بچا کیا؟ یحزنون میں سے وہ سارے ہے نا اس میں پلورل، تو یہ مبتدا ہوا اور وَلَهُمْ اس کی خبر ہے. وہ لہم کہاں سے آ گیا؟ ہم مبتدا ہوا تو خبر کیا ہے؟ یحزنون. خالی یا زنون ہے یا اور کچھ ہے؟ ولا یہ یحزنون. وا تو عطف ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. لا یا زنون. لا لا یا زنون. اب یہ لا یا زنون کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ جو ہے سو یہ لا جو سو حرف نہیں ہے اور یہ جملے فعلیہ ہوتا. ہاں پہلے تو اس کے انالیسس کرو. یا جو ہے سو تھرڈ پرسن ہے اور واو نون پلورل ہے ہوں اور کیا اس ہے میں یہ؟ فعل ہے اور فاعل ہے. ہاں فعل اور فاعل ہے. لا یا زنون سے آنے سے اس کا انکار ہو رہا ہے. فعل فاعل کے ساتھ جملہ اسمیہ ہے. اور یہ یا زنون کون ہے؟ یا جو آیا پھر ایفیکٹ کس کے لیے ہے؟ تھرڈ پرسن غائب پلورل کون کے ہے لیے آئے. وہ تھرڈ پرسن؟ کون ہے؟ تم ہے، میں ہوں. وہ لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں؟ جو جس کے اوپر خوف نہیں ہے. اور اوپر کون سے لوگ تھے ان کے لیے وہ جو لہم اجرہم ان الذین جو ایمان لے کے آئے. پھر اور یہ پورا مسند الیہ ہی وہ یا زنون ہے. یہ ایک ہی جی چیز ہے. الذین عامل جتنے لوگ ہیں ان کے جو کیریکٹرسٹک بتائے گئے یہ مسند الیہ ہی اس پوروں کا یا زنون ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں خبر نمبر اس کے خبر نمبر 1 لہم اجرہم عند ربہم، نمبر 2 ولا خوف علیہم، نمبر 3 ولا ہم یحزنون. اب اتنا ہونے کے بعد مجھے کوئی ایک بندہ یا بندی ایسی چاہیے جو اس آیت میں مجھے بغیر کچھ کہے کہ پورے طور پہ یہ آیت مجھے سمجھا دے. آیت میں ورڈز کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتا دیا. اور کون ایسا بندہ یا بندی ہوگی مجھے ڈھونڈنا ہے. سر میں پڑھوں؟ سر میں پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. پہلے ابھی مجھے کون ہے وہ؟ ٹھیک ہے راہیل اور شیخ کو پڑھا سکتے ہیں مگر بیچ میں تنگ نہیں کرنا. سیدھا جتنا ہم پوچھ رہے ہیں پوری آیت کو گرامیٹیکلی اور اس کے صرف پارٹس کر کے اس پارٹس کی انالیسس کر دیجیے.
हम्म, इंशाल्लाह मेरी कोशिश चलिए। होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता। इन्ना का इस्म अल्लज़ीना आमनु सॉलिहाती, ये उसकी खबर है इन्ना की। और आतुज़्ज़काता तक ये मसनद इलैह है। और अल्लज़ीना जो है इसमें मौसूल है, आमनु इसका सिला है, व आमिलुस्सॉलिहाती मदाफ मुदाफ इलैह है। व आमिलू जो है ये फ़ेल माजी और फ़ाइल, सॉलिहाती इसका मफूल बिही है, मफूल बिही है। इन्नल्लज़ीना अमिनुस्सॉलिहाती व अक़ीमुस्सलाता, तो वाव को हटा देंगे तो इन्नल्लज़ीना अक़ीमुस्सलाता, अक़ामुस्सलाता, अक़ामुस फेल फाइल, फेल माजी और फाइल, और सलाता इसका मफूल बिही है। इन्नल्लज़ीना वातुज़्ज़काता, इन्हीं लोगों के बारे में बात चल रही है जो ईमान लाए हैं। इन्नल्लज़ीना वातुज़्ज़काता, वातु जो है ये फेल माजी और फाइल है, ज़काता जो है मफूल बिही है। लहुम जार मजरूर मुताल्लिक़ के फेल, ये और ये सब एक दूसरे के ऊपर अतफ और मातूफ हो रहे हैं। लहुम जो है जार लहुम मजरूर कहाँ से आ मुताल्लिक़ गया के यहाँ? फेल। अजरुहुम, ज़काता ये तो लहुम बॉक्स के में बाद, बनाया, ज़काता के बाद लहुम शुरू पहले होगा इसको ना। एक बॉक्स ये बनाया हमने, ये बॉक्स जी के जी बारे में जी। पूरा तो बोल ये मसनद है, ये मसनद इलैह है। और लहुम अजरुहुम से मसनद शुरू हो रहा है। और ये इसी तरह ही बताया ना आपने। बिल्कुल लहुम जो है वो जार मजरूर, इसके और पार्ट ये कर यहाँ लीजिए, से पहले पार्ट मसनद बता शुरू दीजिए, हो रहा है। मसनद के क्या क्या पार्ट हैं, कितने हैं मसनद में, क्या क्या बातें कही जा रही हैं, हाउ मेनी आर देयर? हाँ, तो उसके पार्ट्स दो हैं। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, कि उन अल्लाह के पास, इंदा गिन रब्बिहिम जो अब है गिन के उनके रब बताइए, के दो पास, बोले ना, उसका बहुत बड़ा अजर है। तो ये दो खबर बताए नंबर ना, 1 आप है। दो को गिन ये के खबर बताइए, नंबर, नंबर 1 नंबर 2 बोलिए। जी, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम नंबर 1, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नहीं, वला खौफुन अलैहिम जो है ये एक खबर नंबर 2, और वला हुम यहज़नून खबर नंबर 3 हुई फिर आप दो बोले थे ना यहाँ पर। मसनद की। हाँ, मसनद जी जी 3 सॉरी। होते हैं, तो 1 मैंने 2 and 3। जी, अब आप एक एक को खोल के आप बता सकते हैं। और जी जी इंशाल्लाह। लहुम जो है ये जार मजरूर मुताल्लिक़ फेल, जो भी ये अफ़ाल करते हैं। अजरुहुम जो है ये मुब्तदा है। और इंदा जो है ये ज़र्फ़ ज़मा मफ़ूल बिही, मफ़ूल फ़ीही है। रब्बिहिम मदाफ़ मुदाफ़ इलैह है। वला खौफुन, वाव जो है ये हरफ़े एंड के लिए रब्त है। ला जो है हरफ़े नफ़ी है। खौफुन जो है ये इसमें जुमला यहाँ से हरफे शुरू हो रब्त रहा है है। तो खौफुन अरे मुब्तदा, ये हरफे रब्त है या हरफे अत्फ है? अत्फ है। फिर रब्त भी वही कि उसी के सिलसिला चल रहा है। इंदा रब्बिहिम फिर आप वाला खौफुन, रब्त खौफ भी जो बोल है रहे हैं, ये कनेक्शन भी मुब्तदा बोल है, रहे हैं, अत्फ इसमिया भी बोल रहे जुमला। हैं। कोई एक बात पूरे यकीन से मुझे बताइए, ये अत्फ है या रब्त है? वाह, ये अत्फ है। हाँ, ऐसा यकीन से बोलिए। यकीन है आपको? जी, तो फिर ये यकीन है अत्फ तो है। उसकी वाला वजह बताइए, खौफुन, उसकी वजह बताइए, हरफे अत्फ क्यों है? जी, इसलिए कि ये नया जुमला शुरू नहीं, अत्फ जो होता है ये इसके ऊपर जा रहा है। रब्बिहिम, देखिए, क्योंकि आप हमेशा वही ये बात किसी एक ही चीज जा रही को है, लेके उसको और एक खोल। अत्फ उसी सूरत में होगा जैसे एक लहुम है, उस अजरुहुम इंदा रब्बिहिम एक टुकड़ा है। अब ये लहुम का ताल्लुक अजरुहुम से जो आप क्रिएट करे थे,
اس میں سے کوئی چیز آپ ریپیٹ کر سکیں تو یہ پورے ایک ہی من. لہم لا خوف وعلیہم آ گیا لہم یا پھر وہ ہم یا لہم علیہم ولہم یہ سارے یحسنون. ایک دوسرے سے جی. مل رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں یہ کچھ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ہونے والی کیا چیز ہے؟ اجر اندہ ربہم جو ہے وہ اللہ کے پاس. اجرہم اندہ ربہم، چلیے اجر ہے ان کے لیے رب کے پاس. اور جو نہیں ہونے والا ولا خوف علیہم، تو خوفن جو ہے یہ مبتدا ہے اور علیہم اس کی خبر ہے، اور ولا اور واو جو ہے یہ عطف ہے، اور لا حرف نفی، ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یحزنون جو ہے یہ فعل فاعل ہے، اور ہم اس کا مفعول بھی بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی مقدم اگر ہم فعلیہ جملے کو بنائیں تو، کیونکہ یحزنون جو ہے یہ فعلیہ ہے. ہم مفعول بھی کیسا ہو گیا؟ اب وہ بیچ میں ٹیڑھی باتیں کر کے آخر میں خراب کر دے رہے ہیں. اچھا ہم جو ہے مبتدا ہے اور ہاں یحزنون اس کی خبر. ارے یازنون نہیں ہے، خبر خالی یازنون نہیں ہے، اور کچھ ملائیے ٹکڑا. لہم جی لہم ارے علی یازنون نہیں ہے، اجرہم. وہ تو بالکل غلط بات ہو جائیں گے نا کہ اور وہ وہاں غمگین ہوں گے جو بھی. ولہم یحزنون. ارے یہاں سے لا کو اٹھا کے یہاں بھی رکھ سکتا ہے اپنا، ہم لا یحزنون بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی یحزنون کا تعلق لا سے ہے. لا یحزنون. ہاں وہ پھر غمگین. یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے لا یحزنون. پھر جی بھی بہت امپروومنٹ ہے. لا یحزنون. لا آپ جو بھی کر رہے ہیں اس 70% آپ کریکٹ کیے، 70% اس میں یقیناً امپروومنٹ. آئی ڈو اپریشیٹ. پر ایک ایسی کوشش کرے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ سیکھ جائیں. So this was the very انشاءاللہ. simple. I thought that I could finish it within 2-3 minutes. لیکن پھر بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا. We can do another verse also which is very simple. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. میں پڑھوں سے نہیں اب تو ایک بار کر لیا نا، پھر یہ دوسروں کو بھی موقع دیجیے. سب بیمار آئے ہیں پیر یا پھر صحت یاب ہیں تو یا پھر بہت سینئر ہیں. تمہاری ڈرائیونگ ختم ہو گئی انصار؟ Are you still driving؟ جی میری ختم ہو گئی گھر آ گیا مجھے. یہاں سے جلدی سے جتنا کر سکتے ہیں کریے. اس کو کیا کریں گے کس طرح سے؟ ورڈز کے ساتھ چھوٹی سی آیت. اس کو جو ہے پہلے جی یا ایھا الذین آمنو تک ایک ٹکڑا کر لیں گے. Then what title you اور یہ give it؟ یہ جو ہے جملے اسمیہ ہے یہ. اللہ اور رحم کرے آپ کے اوپر، میرے اوپر. اللہ رحم کرے آپ پہ، میرے پہ، تمام شرکا پہ اللہ رحم کرے. پہلے تو کوئی ایسے کانسنٹریٹ جملوں میں سارا گڑبڑ کرتے ہو. اسمیہ جملہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ڈیفینیشن ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. پھر اس کے قسمیں کتنی ہونی چاہیے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے کوئی جملہ، یہ جملہ اسمیہ ہو یا انا کا ہو یا کانا کا ہو یا فعلیہ ہو، یہ سارے خبریہ ہوتے ہیں، خبر دینے والے. لیکن اس کے علاوہ جتنے جو اچھا صحیح ہے ہاں یہ اس کو آپ انشائیہ یہ جملہ اسمیہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عمر بھر ہم 10 جنم لے لیے بھی تو جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک الگ پارٹ ہے اس کا، یہ ایک پارٹ ہے، اور یہ اس کو بالکل الگ الگ نام دیں گے. پھر جو دوسرا پارٹ آ رہا ہے اس کو الگ نام دیں گے. اب بولو، میں بہت بڑی گائیڈ کر دی آپ کو. واٹ از اٹ؟ یا ایھا الذین. یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور ایھا الذین یہ منادا ہے اس کا. منادا ہے. اب یہ سب کو مخاطب کیا ندا
اب یہ الذین کون ہے؟ آمنو. ہاں، اب یہ الذین آمنو، یہ مخاطب پورا منادہ الذین آمنو ہے، یہ صلہ موصول بھی ہے اور یہ صرف ان کو پکار کے یہ کہا جا رہا ہے، یہ نہ اس میں نہ اس میں جملے اسمیہ بولیں گے، نہ اس کو فعلیہ بولیں گے، یہ انشائیہ قسم کا جملہ ہے جس کو ندا اور منادہ والا جملہ کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطبت کا جملہ ہے، اس میں کوئی خبر کسی چیز کی نہیں دی جا رہی، ایک خاص کیٹیگری ناس کی جو ایمان لائے ان کو پکارا جائے، یا ایھا الذین آمنو، نادا منادا ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم چاہیں تو پھر اس کو موصول صلہ کر لیں گے، لیکن یہ پورا جملہ اس کو جملہ اسمیہ نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد کا وہ کون سا جی ہاں، الذین کہاں تک ہے اس کو کیا بولیں گے؟ یہ اس کے بعد امر ہے، یہ یہ اتقوا اللہ. یہ امر ہے۔ اب امر کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ اس کو کیا بولیں گے ہم؟ خبریہ جملہ ہے۔ امر جو ہوتا ہے خبریہ جملہ ہوتا ہے، جملہ یہ اسمیہ خبریہ فعلیہ۔ امر امر جو ہے جملے فعلیہ امریہ. ان فعلیہ امریہ کیا بولیں گے؟ اس میں کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو ایسے تمام جملوں کو کیا کہتے ہیں؟ حکم. جی جس میں خبر اچھا، اس کو بھی انشائیہ ہی بولیں. انشائیہ کہیں گے، امریہ انشائیہ، جو اس میں پھر شرطیہ انشائیہ بھی ہوگا، امریہ تمام انشائیہ، انشائیہ بھی ہوگا، تو وہ اس کے امریہ الگ ہوتے انشائیہ. ہیں، جی جی. اس میں جو ہے شرط، جواب شرط، اور پھر یہ امر انشائیہ میں امر، اور جو ہے اس کا یہ ویسے تو کھولنے سے پھر اس میں فعل فاعل بھی ہوگا لیکن جملہ خبریہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک ہی ہوگا، اور ایک کیا کہیں گے ہم اس کو؟ واتقوا اللہ، اور ایک کیا نام دے سکتے ہیں؟ امریہ ہے، یہ تو بہت صحیح کہہ دیا آپ نے، نمبر 1 یو آر کریکٹ، اور نمبر 2 کیا نام دے سکتے ہیں؟ جلدی سوچو، سب نئی بات، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہزاروں بار ہم کر رہے ہیں قرآن میں۔ جی سوچو سوچو ایک سیکنڈ، جلدی کیا بولیں گے؟ اور واٹ از دا اندر نیم؟ another name جو ابھی ریسنٹلی کرے تھے اپن. بہت کرے، ایک بار نہیں ہزاروں بار کرے، یہاں تمہاری سہولت کے لیے کچھ نشان بھی لگا دیا۔ یہ کیا نشان کہلاتے ہیں؟ اچھا اچھا، یہ کوٹیشن. ہاں، تو کیا ہو گیا یہ؟ جی، یہ مخولہ. پھر ہاں مخولہ. اتنا کئی کو مشکل سے نکل رہا ہے، مقولہ ہے، یہ اللہ سبحانہ جی جی. تعالیٰ کا حکم ہے، ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے، کس کے لیے آ رہا ہے؟ الذین آمنوا، الذین آمنوا. ان کو پکار کے آ رہا ہے۔ حکم نمبر 1، حکم نمبر 2، حکم نمبر 1، پھر نمبر 2 جو ہے وَذَرُوا یہ مَا کیا ہے؟ بَقِیَ حکم مِنَ نمبر 1 الرِّبَا. کیا ہے؟ حکم نمبر 1 کوٹیشن میں مقولہ ہے، مقولہ حکم ہے، حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ. کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ حکم یہی انشائیہ امریہ امریہ. لیکن اب اس کو اگر ہم کھولیں گے تو اس میں کیا کیا ہے؟ اتقوا میں جو ہے فعل فاعل ہے، فاعل کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن، تم ڈرو. تم کون ہیں؟ الذین آمنوا. بس ایسا بھائی، مجھے سکھائے بغیر نہیں بول سکتے تھے، واتقوا کو اپنے طرف سے بول دیے، اس میں یہ امر ہے، فعل اور فاعل ہے، اور فاعل اس کا الذین آمنوا ہے جن کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ پھر مفعول ہو گیا. بس ختم، مفعول ہو گیا۔ یہ بھی اس کو ہم جب بولیں گے ساری چیزیں بولیں گے، یہ مقولہ ہے، یہ امر ہے، امر میں بھی ایک فعل ہوتا ہے لیکن خبر یا نہیں ہے،
खबर नहीं दी जा रही, हुक्म दिया जा रहा है। हुक्म में भी एक फेल होता है, फेल का एक फाइल होता है ना। ये वाव अलिफ जो है ये पूरा प्लूरल के लिए है, अल्लज़ीना आमनू है ना। वो अल्लज़ीना आमनू ये जो प्रीफिक्स है उसके लिए है, फाइल अल्लज़ीना आमनू है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुम, अब वो तुम कौन है, रेफरिंग टू अल्लज़ीना आमनू। फिर ये अल्लाह जो है उसका मफूल हो गया, ये पहला हुक्म, पहला मफूला, जी, यानी ये पहला है मफूल। निदा। फिर दूसरा जो है ये मिनर रिबा तक आएगा, यहाँ तक होगा ये वज़रू मा मफूला बखिया नंबर 2। मिनर रिबा। हाँ, यस, व्हाट इज वज़रू फिर वही अमरिया है, फिर हुक्म है छोड़ दो, ये और क्या है, छोड़ वाह दो क्या वजह। है? वाह हरफे अत्फ है ये, हाँ, क्यों है हरफ़े अत्फ़? किस क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में पूरा फिर वत्तकुल्लाह अल्लाह फिर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, इसलिए जो है किस पे अत्फ़ हो रहा है? ज़रूर। वत्तकू पे। वेरी गुड, ऐसा जी, छोड़ दो क्या चीज? ये जरूर क्या है, जरा है या जरूर, छोड़ देना, छोड़ देना। नहीं लेना उसको बिल्कुल। हाँ, जी, तो इसमें फिर फेल और फाइल हुए, जरू में जरू, वाव अलिफ जमा, और फिर मा बखिया मिनर रिबा जो है, फिर ये जार मजरूर मुताल्लिक़ है फिर जरू। जरूर मुताल्लिक़ है। हाँ, जी, और मा बखिया जो है ये फिर जो है जो कुछ बाकी रह गया बोले तो सूद में से। तुमको ट्रांसलेशन करने की बड़ी बुरी शिकायत। ये जरूर के बाद ये जो टुकड़ा आया इसका क्या मकाम है? मा बखिया फिर इसका मफूल हो गया, वो छोड़ दो जो बाकी रह गया। ये पूरा बॉक्स इसके मफूल भी का काम कर रहा है। छोड़ देना क्या है, वो माँ भी हो सकता है खाली, लेकिन माँ की बाद में तफसील आ रही है। मफूल भी इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वॉट एवर। जी, ये बकिया मिनर रिबाई, मिनर रिबाई, ये बकिया क्या है? बखिया जो है ये फेल और फाइल है, वो बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया? सूद यहाँ क्या बाकी रिबा। रह गया? जी, बखिया वो बाकी रह गया वो जो बाकी जो क्या रह गया? मतलब सूद में से जो भी बाकी रह गया, नहीं, यहाँ आयत इंटरेस्ट। में क्या है पूछ रहा हूँ, सूद में से जो बाकी रह गया नहीं पूछ रहा हूँ। बकिया यहाँ क्या है, आयत में क्या चीज है बकिया जो बाकी रह गया? रिबा, मिनर रिबा। मिनर रिबा, मिनर रिबा। हाँ, फिर जी, ये बकिया क्या है? ये जो ड्यू है, अब जो कोई सूद अदा नहीं किया उसका सूद आना है, तो ये खुली आयत यहाँ पर आ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा तफसील और तफसीर भी आएगी कि ये कब किन हालात में आई थी, जो हालात के लिहाज से या फिर रेफरेंस से जो उसकी तफसीर करते हैं मुफस्सिरीन, वो इसमें थोड़ा सा वो रेफरेंस में दे दे रहा हूँ, लेकिन उसका कंटिन्यू हम करेंगे। ये है कि ये मक्का फतह होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे दिए थे, उस वक्त आपने ये ऐलान फरमाया था कि आज के बाद से कोई सूद नहीं लेगा, यानी सूद जितना किसी पे बाकी है वो सब छूट जाएगा। अब सूद किसी के पास नहीं। और वो उस वैसे हालत थे कि जब तक सूद हराम नहीं हुआ था, और बड़े जलीलुल क़दर साहबा भी लोगों को पैसे सूद पे दिए हुए थे, जिसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का भी जिक्र आता है, हज़रत खालिद बिन वलीद का भी जिक्र आता है, इवन हज़रत उस्मान का भी जिक्र आता है। लेकिन जैसे ही हज्जतुल विदा पे कहा कि अब इसके बाद कोई जो बाकी सूद है वो वसूल नहीं करेगा, तो सारों ने, अल्लाह के नबी ने उसको हराम कर दिया, तो वहीं पर उसको छोड़ दिया। उसके बाद मज़ीद अहकाम इसके बाद आएंगे। ये उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है।
لیکن ہمیشہ قیامت تک کے لیے بھی آیت ہے کہ اگر اب دینا ہی نہیں ہے کسی کو سود پہ تو باقی سود جو ہے وہ حرام کر دیا گیا یا وہ چھوڑ دینے کا سوال ہی نہیں. اب نہیں ہے اس زمانے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے لوگوں پہ لوگوں کا سود ڈیو تھا، اس سود کو نہیں لینے کا حکم دیا گیا، اس کو لوگوں سے وصول نہیں کرنے کا. لیکن اس کے بعد کچھ اور اضافت آ رہی ہے احکام میں. احکام یہاں سے پہلا حکم کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پہلا حکم جی جی، اللہ سے ڈرو، دوسرا واتقوا حکم اللہ، دوسرا حکم وذروا ما بقی من الربا. یہ آج یہ بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ آج خود سود لینا ہی نہیں ہے تو ڈیو جو ہے اسے چھوڑ دینے کا سوال ہی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ اس وقت تک لوگوں کا بہت سا سود دوسرے لوگ باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا کہ یہ سارا سود کال دم ہو گیا، وہ پورے کا پورا یمحق ہو گیا، اب کوئی اس کا کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتا. تو اٹ ہیز اے ہسٹوریکل. لیکن آج کے زمانے میں سود جو بچا ہوا ہے اسے چھوڑ دو. دس پارٹ آف دا آیا ول ناٹ اپلائی ٹو دا پریزنٹ ٹائم. اب دینا ہی نہیں ہے تو پھر باقی اصول کرنے کا کیا سوال ہے؟ اور اگر کوئی لے رہا بھی ہے، ہدایت ہوئی یا کچھ ایسا ہو گیا تو وہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر چلیے یا کنورٹ ہوا، سود پہ کاروبار کر رہا، تو ان کے لیے پھر بھی وہ ہو سکتا. یس. ان کنتم مومنین، ان تو حرف شرط ہے. گڈ. یہاں تک تو یا بغیر کچھ بولے کہ بہت سی شرط ہے، تو پھر یہ کیا ہے باقی کا ٹکڑا؟ جواب شرط ہے. یہ جواب کنتم شرط مومن، کیا ہے؟ جواب شرط جو ہے یہ جملے فعلیہ ہے، بی ورب ہے نا، یہ ایک ویک ورب. کنتم مومنین، اگر ہو تم مومنوں میں سے، ایمان لانے والے. ارے وہ ترجمہ میرے کو بھی آتا، جتنے شرکا ہیں سب کو آتا، اتنا آسان. بٹ ہاؤ ول وی انڈرسٹینڈ دس؟ اس کو ہم کو کیسے انالیسس کر کے سمجھنا ہے؟ تو یہ کس قسم کا جملہ ہو گیا وہ بتانا ہے. یہ فعل اور فاعل ہے اس میں، کنتم میں نہ فعل ہے نہ فاعل ہے، سب بھول جا رہے ہیں تم. کیا ہو گیا؟ فعل کو کانا، کانو. پھر کیا ہے؟ کانا کیا ہے؟ کانا ویک ورب ہے ویسے تو. ہاں، پھر کانا اگر ہو تو اس کا کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ How to اچھا analysis. تو صحیح ہے، کانا کا جو ہے اسم ہے تم. ہاں یہی بولیں گے کانا کا جملہ ہے، اس کا کانا اسم کا تم ہے، اس کی خبر ہے مومنین. جی مومنین، اس کی خبر ہے. اور یہ شرط ہے، اگر تم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا. Now I want another person, someone who can do the whole ayah as we did with the word study. جیسا ہم کریں ایک بار 5 منٹ میں مجھے بتا دیں. مجھے نام لینے دو. دیکھیں اب تھوڑا سا جب تک ہم اس کے اوپر تھوڑا فکر نہیں کریں گے، غور و فکر، اور بہت سی چیزیں کھل کے آئیں گی، لیکن میں ساری چیزیں بھی کور نہیں کر سکتا، صرف آپ کو اس طرف رہنمائی کر سکتا ہوں، اور وہ رہنمائی کا کام میں کر رہا ہوں. باقی ممتاز رضیہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم بات کرنے کے قابل ہیں؟ السلام علیکم سر، بات کر رہی ہوں میں. اس دن آپ میرا نام لیے مگر یہاں سے انمیوٹ کر رہی تو ہو رہا ہی نہیں. اب ہو گیا نا؟ آپ کی آواز سے نہیں نا، اب کر رہی ہوں انشاءاللہ. اب ہو گیا، بسم اللہ بھی ہو گئے. اب یہ آیت میرے کو سمجھا دو جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، یا ندا ہے، ایھا الذین یہ منادا ہے. اگر ہم اس کو لے تو الذین آمنو کو صلہ موصول لے سکتے ہیں، لیں گے. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ مخولہ ہے اور جملے امریہ انشائیہ ہے. اور
तखु इसमें फेल अमर है, फेल और फाइल है, अल्लाह इसका मफूल है। व जरूर और इस ये है कनेक्शन है, जरूर फेल फाइल है, मा बखिया मिनल वह कनेक्शन है, जी वह क्या है? अत्फ है, हाँ, फिर हरफे कनेक्शन नहीं, हरफे अत्फ है और ये इस पे मातूफ है। मा बखिया मिनर रिबा, और जो हाँ मिनर ये इसको हम लेंगे इससे। अच्छा जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब सुकून से घबराहट, सांस फूल रही है तुम्हारी, सांस पे कंट्रोल करो। अब गड़बड़ मत करो। कम ऑन। ये मिनर रिबा जार मजरूर मुताल्लिक़ है जरूर है। और इन कुंतुम मोमिनीन में ये इन हरफ शर्त है। कुंतुम मोमिनीन काना का जुमला है, इसमें इसम इसका तुम है। ये शर्त है तो ये क्या है? जवाब शर्त है। हाँ, ऐसे बोलना, वेरी गुड, जवाब शर्त है। जवाब शर्त That means you are learning. फर्क आ रहा है। जी सर। That means you are learning. फर्क आ रहा है। कुंतुम मोमिनीन एनालिसिस कर दो जल्दी। काना का जुमला है, तुम इसका इसम है, मोमिनीन इसकी खबर है। वेरी गुड, इट्स गुड। बहुत छोटा सा आयत थी और इसको ओरल जो भी है रिवाइज कर लें। एंड वी कैन डू वन मोर, स्टिल टाइम इज देयर। वो भी छोटी है। हाँ, कर ले। मगर ये बहुत जबरदस्त आयत है। ये देखेंगे जितने फाइन लम, ये करो, ये कहाँ तक कर सकते करो। फाइन लम तफअलु फाजनु बिहरबिन। सब आगे जाने की जरूरत नहीं, कहाँ तक करेंगे? फाइन लम तफअलु, बस। व्हाट इज इट? ये फाइन लम ये भी फा हरफ अत्फ है और ये जवाब शर्त है। इन लम, लम ये नेगेटिव है। शर्त है। इसमें मुझे ये इन कंफ्यूज ना इन हो इन दो ना मुझे करना। शर्त है। फिर आप जवाब शर्त है। शर्त बोल रहे हैं ना, तो सुकून से नहीं, सांस लेके आराम शर्त है। से। शर्त में जवाब शर्त में फर्क महसूस करो। मुझे भी वही बताओ, दूसरों को भी वही। इन अब ये शर्त है। शर्त है, वो भी कैसी शर्त? बड़ी स्ट्रांग शर्त है। इसको हम आमतौर पे वार्निंग कहते हैं। जी, वार्निंग, समझे? बहुत बड़ी एक वार्निंग देते हैं ना, एक लास्ट वार्निंग के तौर पे। जी, अब वो क्या है? शर्त भी नहीं है खाली है, बल्कि इससे वार्निंग। जी, उसका जो नतीजा आएगा वो उसका जवाब होगा वार्निंग का। ये करो, नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे, नहीं तो जान ले ली जाएगी, है ना। किसी को भी कोई हुक्म दे रहा है तो उसके साथ ही हुक्म के साथ उसके साथ जो असर होगा वो नहीं मानेंगे। तो वैसा एक बड़ी जबरदस्त आयत। और इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन के कुछ ख्यालात हैं कि ये आयत कुरान की तकरीबन आखिरी आयतों में से, अगरचे के सूद मना हो गया था, उसके बावजूद भी कुछ लोग सूदी कारोबार करते थे। वो मदीने में भी थे, मक्के में भी थे, सबको मिला के बाद में रोक दिया गया। तो अब जितने भी लोग वहाँ काम करते थे उनके लिए वे वार्निंग आई। और मुफस्सिरीन में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 21 दिन पहले या 7 दिन पहले या आखिरी सूद की वार्निंग वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की गई। और ये सब सूरह बकरा में पूरे इस मज़मून के तहत जमा कर दिए गए। तब ये वार्निंग होगी लम तफलू। अब इसके एनालिसिस आप कैसे करेंगे? हज़रत खुदा ने बोले थे ना, मैं पहला सूद
हजरत अब्बास का माफ करता हूँ सरकार वही जो हजरत माफ करता हूँ नहीं, बिल्कुल वो खत्म हो गया, अब कोई किसी को हाँ वो नहीं लेंगे। उसके बाद हजरत उस्मान पहला सूद थे, उनका माफ किया जाएगा। खालिद बिन वलीद के भी थे, और सब बड़ी खुशी से उसको माफ कर दिया। हाउ विल यू एनालाइज दिस पार्ट? इन हरफ शर्त है लम तफलू, ये फिर लम नफी है, तफअलु ये जुमले फेलिया होगा। तफअलु हाँ, फेल और फाइल है इसमें। तफअलु फाइल कौन है? फाइल फाइल तो ये ता होगा ना सर। तफअलु तुम नहीं करो, वो तुम कौन है भाई? तो तुम कौन है? हम लोग होंगे, ये जो लोगों ने किया। हम नल्लज़ीना आमनु पे जाएंगे ना। कौन से लोग होंगे? ये कनेक्शन होता है जिस पर सूद हराम किया गया, जिसको सूद रिबा। देखो ऐसा कनेक्शन चलता है आयतों में, और उसके जी। बगैर किसी उसके नादा मनादा क्या है शुरू हो रही है, वही तकुल्लाह पे ये जो आप पहले पढ़े थे वही कंटिन्यूएशन है। हाँ। मुखातिब जो है तुम करोगे, वो तुम कौन है? वो कोई और नहीं है। ये शर्त उसी वक्त है जबकि वो ईमान ले आए। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब हो रहा है, तो जाके जब यहाँ से बगैर नादा मुनादा के आएगी तो यू हैव टू बोरो दैट नादा मुनादा फ्रॉम हियर। इससे पहले की है जो थी 78 से आपको लेना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब उन्हीं से चल रहा है, ईमान वालों। इफ़ यू डू नॉट डू दिस, यानी अब जो आप बाकी का रिबा छोड़ नहीं दोगे, उसका मुतालबा करोगे, तो दिस इज द वार्निंग, है ना, ये उसका नतीजा होगा, या इसके लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से वो थक गई होने बेचारी मुमताज को बहुत अच्छा हो गया। नहीं कैसा था कि सर आप कुछ चलो राशिदा थोड़ा जल्दी से कितना शुक्रिया कर सर। सकते हैं करो, वैसे अच्छा कर रहे थे आप। शुरू से करूँ या सर? यहाँ से और कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक सर। सर फज़नु जवाब शर्त हो गया, और फेल मतलब ये भी अमर है, तो ऐलान सुन लो। भी हर बेहिम ये जार मजरूर मुतारिक फज़नु हो गया। मिनल्लाहि भी जार मजरूर मुतालिक फज़नु हो गया, व रसूल ही ये अतफ मातूफ हो जाएगा। फिर व इन वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। तो अब ये अगर तुम नहीं रुकते हो तो अब ये फाज़नु, इसके मायनों में थोड़ा सा बाज़ मुफस्सिरीन के लिए ये है कि इसको ये वार्निंग के तौर पे खबरदार हो जाओ के भी मायने निकलते हैं, या अपने कानों को खोलो और ये अच्छी तरह से सुन लो। और बाज़ ने ऐसे भी माने लिए हैं कि ये जो भी है उसको ये बात सुना दो, उसको ये बात सुना दो। अगर वो सूद से बाज नहीं आया, सूद को जो उस वक्त हराम किया गया उसको दोबारा उसका मुतालबा किया, उससे बाज नहीं आया, तो दिस इज द वार्निंग फाज़नु। देन बी अवेयर, बी अवेयर किससे? यह बिल्कुल आपने किया बिल्कुल सही। बेहर्बिम मिनल्लाह व रसूली, ये हर्ब क्या होता है बोलो? जंग का। हाँ, जंग। और फिर किसी और से नहीं, किसी और से अल्लाह और बस अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर थोड़े तफसीरी पार्ट भी हैं कि इसी को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
پہلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ لوگ زکوٰۃ کے مرتد ہو گئے تھے اور وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت صدیق نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ اس وقت کے بہت بڑے جو بعد میں خلیفہ دوم ہوئے حضرت عمر نے آپ سے فرمایا کہ یا ابو بکر آپ مومنوں سے جہاد کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم جہالت میں تو سخت ہے، لیکن اب ایمان لانے کا ایسے نرم کیسے ہو گئے؟ اگر کوئی ایک بکری کی ٹانگ یا اس کی پاؤں یا اس کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ نہیں دے گا تو میں اس سے لڑ کے وصول کروں گا، اسی لیے کہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر یہ سود کے بارے میں ہے کہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ سے کون پنگا لے گا؟ اللہ کے رسول سے کون؟ تو یہ وارننگ دی جا رہی، اگر اسے نہیں چھوڑ دیتے ہو تو دس وارننگ کیم ایٹ دا لاسٹ مومنٹ ایز اے، بعض مفسرین کا خیال ہے، اور یہ سارے سود کے جتنی آیتیں ہیں ایک جگہ جمع کرتی گئی سورہ بقرہ میں۔ تو اپ ٹو دس پوائنٹ از کلیئر۔ اس کے بعد کا ایک ٹکڑا اور کر کے آگے بڑھا دو۔ وَإِن تُبْتُمْ، پھر یہ شرطیہ ہو گیا، اور ویری گڈ، اگر تم توبہ کر لو، فعل اور فاعل ہو گیا اس میں۔ ہم کو ترجمہ کی اب ضرورت نہیں، خود کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے ہر چیز صحیح، ترجمہ۔ پھر فعل اور فاعل ہو گیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر یہ اس کا جواب شرط ہو گیا، بس لا تم میں تظلم، کیا ہے؟ ان شرط ہے، اور تم میں کیا کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے سر۔ فاعل کیا ہے؟ تو مطلب فاعل ہے، تم توبہ کرو، تم ہے، تم تم ریفرنگ تم ٹو، تم الذین مطلب آمنو۔ بس ویری گڈ۔ تو اس طرح سے تم اگر تم توبہ کر لو تو یہ فا کیا ہے؟ پھر یہ پھر یہ جواب شرط کے لیے آیا ہے فا۔ ہاں، اگر تم توبہ کر لو تو پھر یہ حرب نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اللہ جی نے یہ کنسیشن دے دیا، لکم رؤوس اموالکم۔ رؤوس اموالکم کیا ہے؟ what ٹائپ آف فریز اور یہ مضاف مضاف بن مضاف جائے گا الیہ سر۔ ہے؟ تو اب یہ رؤوس کیا بن گیا؟ یہ سر وہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، نہیں، اب نہیں سوری سر، نہیں سر، اصل تمہارے مالوں کا، روس اموالکم، یہ وہ سر مفعول بن جائے گا نا، مضاف پہلے ابھی مضاف۔ آپ کو ایسی ایک چکر والی آیت آئی تھی، مفعول بن جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ رؤوس اموالکم آپ نے کہا کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ ہے اموالکم، تو اب یہ رؤوسو کا کیا مقام ہوا؟ روسو تم توبہ کر لو تو روسو رؤوس اصل، اموالکم ایک ہی ورڈ ہے، اصل زر، جو اصل اماؤنٹ تم سود میں لوگوں کو قرض دیے تھے، سود کے ساتھ واپس ہونا تھا، لیکن وہ سود تو ختم ہو گیا، آپ نے ختم فرما دیا، لیکن جو اصل اماؤنٹ ہے وہ تم کو مطالبہ کر کے تم وصول کر سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے یہ جائز ہے، وہ نہیں چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سے کنسیشنز آئیں گے، بہت سی چیزیں آئیں، بڑی تفصیلی ہے، لیکن پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے لم تفعلوا، یہ اٹ از ریفرنگ ٹو اف یو ڈو ناٹ لیو دا انٹرسٹ، اگر سود تم نہیں چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کے بعد ایک وارننگ آ گئی کہ دین بی پریپیئرڈ فار دس، اینڈ واٹ از دیٹ؟ بحرب من اللہ ورسولہ۔ اس کے دین the concessions are coming، the concessions are coming، یا تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو تھوڑا اور سمجھنا ہے تو انشاءاللہ۔ یہ مبتدا ہو جائے گا، روسو یہ اموال، مبتدا ہو گیا،
رؤوس اموالکم لکم، معلوم اس کی خبر ہوگی. یس، جو تمہارے لیے اس کا اصل در ہے. ابھی یہ کریں نہیں ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے پورا تفصیل سے. یہ اٹینڈنس دن بہ دن کیا ہے، لوگ ہالیڈیز میں باہر ہیں. واٹ اباؤٹ دا نیکسٹ ویک؟ ڈو یو وانٹ دا کلاسز سم if the people are out of town, do you want a week off next week کرسمس کا؟ کلاس کی اسٹرینتھ ایسی بہت سے لوگ کیا ہیں، باہر ہیں، بیمار ہیں، کیا ہیں. سر ڈاکٹر عباسی ہاسپٹل میں ہے تو ڈاکٹر فریہ آئی نہیں ہے یہاں پہ ٹائلر میں، لیکن وہ ہاسپٹل سر دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے سب سے. طبیعت خراب ہو گئی. جی سر ہاسپٹل وہ کیمو کے لیے جاتے ہیں شاید. خیر، what do you want next week? What is your opinion? Shall we off the classes for next week تاکہ لوگ. سر نیکسٹ ویک نہیں ہے، کرسمس تو اس کے بعد ہے. کرسمس تو نیکسٹ ویک ہی ہے. 10 دن ہے نا ابھی تقریباً. تو ایک نیکسٹ ویک ہی ہے کرسمس 25 نیکسٹ سیٹرڈے ہے، لیکن ہالیڈیز یا 2 کلاسز ہم کر لیں، منڈے اور ٹیوزڈے کی، وینسڈے اینڈ تھرسڈے آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر، یس سر انشاءاللہ. اوکے، ٹھیک بس 2 اور کلاسز نیکسٹ ویک کریں گے، ایک ایوننگ کی، ایک آفٹرنون کی. اس کے بعد لاسٹ 2 days ہالیڈیز موڈ میں ہیں لوگ، تو باہر جو کوئی باہر ہے کوئی اندر ہے، کیا کیا ہے نہیں معلوم. فاطمہ کہاں چلی گئی پتہ نہیں. پتہ نہیں، وہ خواب ٹریول کر رہی ہے سینی جگہ. تو کل ہوں گی وہ کلاس میں؟ انشاءاللہ ہوگی. میں ٹھیک. امید ہے. چھوڑ دو. امیر کیا ہے وہ آمرین کا بھی کا وہ آیا تھا میسج. وہ تو 2 weeks کے لیے گئی نہیں ہے. Okay, so we will have class next Monday and Wednesday, that is afternoon class. The last 2 classes we will off for the holidays. Okay. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ اسے قبول فرمائیے، ہمارے فہم میں اضافہ فرمائیے، اور اس کا اجر تمام شرکا کو عطا فرمائیے، سب کی رہنمائی فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.